یعنی 11 نبوی. سن 11 نبوی میں جو سب سے بڑا اور اہم کام ہوا ہے وہ یہ کہ اسلام کی پہلی کرن اور پہلی شعاع مکہ مکرمہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ حج کے موقع پر، اس حج سے مراد وہ حج ہے جو شروع سے چل رہا ہے اس ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اللہ نے ابراہیم سے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ مِّن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم سے کہا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے بلائیے. تو ایک اس کی رسم باقی تھی حج کی، اس کی روح تو باقی نہیں تھی، اس کے احکامات پورے باقی نہیں تھے، لیکن طواف باقی تھا، سعی باقی تھی. میقات اور حدود حرم کسی نہ کسی درجے میں لوگ سمجھتے تھے. منا، مزدلفہ، عرفات، ان چیزوں کو سمجھتے تھے. ان جگہوں کے نام بھی یہ تھے. تو اس موقع پر عرب سے قبائل آتے تھے حج کے لیے، حج کے موسم. باقی یہ لوگ اس میں گڑبڑ اپنی کرتے رہتے تھے، اس کے مہینے بھی آگے پیچھے کرتے رہتے تھے اور مختلف اس میں چیزیں تھیں. تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملاقات کا اور ان کو اپنا پیغام پہنچانے کا اور اپنی دعوت پہنچانے کا موقع ملتا تھا. تو حج کے ہی موقع پر 11 نبوی ہے. 6 پہلے بندے جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، یہ یثرب کے مشہور قبیلے خزرج کے 6 افراد تھے. یہ 2 بت پرست یا مشرک قبائل تھے اس زمانے میں، جن میں سے ایک کو اوس اور دوسرے کو خزرج کہتے تھے، اور یہ دونوں 2 بھائیوں کی اولاد تھے. باقی 3 مشہور قبیلے جو تھے وہ یہود کے تھے، اہل کتاب تھے وہ. تو یہ جو 6 لوگ آئے، جن میں سے کچھ نام آپ نے ضرور سنے ہوئے ہوں گے، صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کچھ نام انسان کے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں، یا کم سے کم وہ نام اپنے بچوں کے رکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے قدر معروف ہوتے ہیں. جیسے کہ حضرت سیدنا اسعد ابن زرارہ، یہ نام سنا ہوگا آپ نے، اسعد ابن زرارہ. یہ بڑے ہی بابرکت آدمی ہیں اور بڑے ہی خوش نصیب آدمی ہیں، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ پہلے متعین کردہ صحابی کو اپنے ساتھ لے کر یثرب لے کر گئے اور ان کی میزبانی کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی بات ہے، آپ ابھی خود تشریف نہیں لے کر گئے تھے. یہ اسعد ابن زرارہ ایک تو سب سے پہلے اسلام لانے والی جماعت کے اندر شامل ہیں، پہلے 6 لوگوں میں شامل. اور پھر انہوں نے آپ سے بندہ مانگا حضور سے، وہ اگلے سال 11 کو تو خود آئے، 11 نبوی کو پھر بندہ مانگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مصعب ابن عمیر ان کی تشکیل کی یثرب کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف. تو مصعب ابن عمیر کو ان اسعد ابن زرارہ نے اپنا مہمان بنایا، ان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ جاتے تھے اور تعارف کراتے تھے، لوگوں کو جمع کرتے تھے، اور پھر مصعب بن عمیر سے کہتے تھے کہ وہ بات کریں. مصعب بات کرتے تھے، لوگ مسلمان ہوتے تھے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اوس اور خزرج کے بے شمار لوگ، بیشتر لوگ مسلمان ہو چکے تھے. اور یہ اسلام ان کا جو تھا وہ وجہ تھی مصعب ابن عمیر کی دعوت کی، اور مصعب ابن عمیر جو تھے وہ مہمان تھے اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. یہ ان کی بہت بڑی، یعنی مدینہ کا اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اگر کسی 2 شخصوں کی جانب مدینہ کے سارے مسلمانوں کا ثواب سمجھا جا سکتا ہے تو وہ یہ اسد ابن زرارہ ہیں اور مصعب ابن عمیر، ایک مکی اور ایک مدنی رضی اللہ عنہما. تو یہ 6 لوگ آئے تھے. ان 6 میں سے کچھ نام شاید آپ نے سنے ہوئے ہو.
ایک تو اسعد ابن زرارہ تھے جن کا میں نے بھی ذکر کیا، دوسرے عوف بن حارث تھے۔ یہ عوف بن حارث جو ہیں یہ ان کے ایک بھائی ہیں، اگلے سال آنے والوں میں وہ بھی تھے جن کا نام معاذ تھا، اور وہ جو مشہور صحابی معوذ ہیں وہ بھی ان کے بھائی ہیں، یعنی وہ دونوں صحابہ جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا وہ انہی کے بھائی تھے۔ یہ اپنے باپ کے حوالے سے اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں، والد ان کے حارث تھے۔ ان بھائیوں کی وجہ شہرت ان کی ماں ہے۔ ان کی والدہ کا نام عفراء تھا، اور ان کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ان کو ایک ایسا نرالا اعزاز حاصل ہے جو تاریخ اسلام میں کسی اور خاتون کو حاصل نہیں ہے، اور وہ نرالا اعزاز حضرت عفراء کا یہ ہے کہ ان کے 7 بیٹے، 4 پہلے شوہر سے اور 3 دوسرے شوہر سے، 7 بیٹے بدر کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی تھے، جن میں سے ایک معوذ اور ایک معاذ تھے۔ تو یہ اس گھرانے، اس ماں کے یہ بیٹے، یہ 4 بھائی حارث سے کی اولاد تھے، ان میں سے ایک عوف ہیں اور ایک معاذ ہیں۔ یہ پہلے 6 لوگوں میں سے ایک یہ عوف بن حارث ہیں۔ رافع بن مالک ہیں، مشہور صحابی ہیں، قطبہ بن عامر ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، اور جابر بن عبداللہ ہیں، لیکن یہ وہ مشہور جابر بن عبداللہ نہیں ہیں جن کی روایات آتی ہیں خندق کے موقع پر جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے۔ یا ویسے عام طور پر آپ جو حدیث کی روایت جن جابر بن عبداللہ سے سنتے ہیں ان کا نام جابر بن عبداللہ بن حرام ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ جابر بن عبداللہ بن رباب ہے، تو یہ الگ جابر بن عبداللہ ہیں۔ یہ 6 لوگ تھے جو 11 نبوی کو پہنچے، آئے تھے، حج کے لیے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر یہ لوگ مینا میں خیمے لگا کر، جس طرح ہوتا ہے مینا میں، وہاں سے عرفات بھی جاتے تھے۔ قریش عرفات نہیں جاتے تھے، باقی لوگ عرفات بھی جاتے تھے۔ قریش اپنے آپ کو کوئی بہت ہی حرم کعبہ کی مجاوری کی وجہ سے اپنے لیے خصوصی پروٹوکول خود سے یہ بنایا ہوا تھا کہ ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعد میں قرآن نے ان کی اصلاح کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ الحج والعرفہ، حج تو نام ہی عرفہ کا ہے، تو اگر عرفہ نہیں ہوگا تو تمہارا حج کیسے ہوگا؟ تو یہ 6 لوگ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات فرمائی اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ تو جب یہ اسلام کی دعوت سن کر یہ کہنے لگے ایک دوسرے سے کہ کہیں یہ وہی نبی نہ ہو جن کا ذکر یہود ہم سے کرتے ہیں۔ یہودیوں کی اوس اور خزرج سے لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، تو یہودی اوس اور خزرج یعنی بت پرست قبائل سے کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، آخری نبی، ان کا زمانہ قریب آ گیا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، اور ان کی علامتیں بھی ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، ان کی نشانیاں لکھی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے، ہم پہچان لیں گے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ جب ہم ہو جائیں گے تو تمہارے ساتھ، چونکہ وہ نبی ہوگا اللہ کا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، تو تمہارے ساتھ پھر اللہ جل شانہ وہ کام کریں گے جو قوم عاد اور سمود اور ارم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور تورات میں اور انجیل میں جن قوموں کی تباہی کے احوال ہیں، اور یہ عرب بھی ان تباہیوں کو مانتے تھے اس لیے کہ ان تباہ شدہ اقوام کے اوپر سے ان کا گزر ہوتا تھا، ان کے اسفار کے اندر وہ جگہیں آتی تھی جہاں پر اللہ کے عذاب کی نشانیاں نظر آیا کرتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے تمہارے اوپر حملہ کریں گے یا تمہیں جو ہے وہ تباہ کریں گے۔ یہودی اس بات سے اوس اور خزرج کو ڈراتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ چونکہ تمہارے پاس کتاب نہیں ہے، تم اہل کتاب نہیں ہو، تم نبی کو نہیں پہچان سکتے، نبی کی پہچان تو ہمیں ہوگی۔ اب دیکھیں صرف پہچان کافی نہیں ہوتی، پہچان تو ان کو ہو گئی تھی یہودیوں کو، لیکن اس پہچان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا یا اس مشرک قبائل نے، اوس اور خزرج نے فائدہ اٹھایا، جن کے ہاں اتنے بڑے بڑے لوگ، کتنے بڑے بڑے صحابہ، اوس اور خزرج ایک تو 100% مسلمان ہو گئے تقریباً، کوئی ایک آدھا فرد ان میں ایسا رہا ہوگا جیسے عبداللہ ابن ابی جیسا منافق تھا، یا اوس کا ایک اور شخص ہے عامر الفاسق جو حضرت حنظلہ غسیل ملائکہ کا باپ تھا، تو والد تھے ان کے، تو وہ ایک آدھا اس طرح گنا چنا 2-3-4 افراد بدقسمت تھے جو مسلمان نہیں ہوئے، باقی سب مسلمان ہوئے۔ یہود تو مسلمان نہیں ہوئے، ان میں سے گنے چنے لوگ مسلمان ہوئے،
چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، باقی سارے یہود کے یہود رہے، اور یہ مشرک قبائل جو ہے 99% سے بھی زیادہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہچان کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کو اس کی سعادت اس کی ہونی چاہیے، اور اس میں یہود کے اندر یہ علم تو ان میں تھا اور یہ پہچان بھی لیتے، ان کے اندر تواضع نہیں تھی، ان کے اندر انکساری نہیں تھی، ان کے اندر اس نبی آخر الزماں کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے تھا اس کی بجائے اپنے اس برتے کے اندر رہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں اور بنی اسرائیل کے جانشین ہیں۔ تو یہ لوگ انہوں نے کہا کہ آپس میں کہنے لگے کہیں یہ وہی نبی نہ ہو جس کا یہود ہمیں ڈراوا دیتے ہیں، تو کیوں نہ قبل اس سے کہ یہود ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں اور ہمارے خلاف صف آرا ہو جائیں ان کے ساتھ مل کر، ہم ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہ 6 کے 6 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ یہ گویا کہ مدینہ منورہ کا اسلام کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا، اور یہ صدی ہے 11 نبوت کی، نبوت کا 11واں سال۔ یہ گئے، واپس گئے۔ اب جب دوسرا سال آیا، یعنی نبوت کا 12واں سال آیا، تو 5 لوگ تو یہی والے جو پہلے 6 تھے، یہ اور ان میں سے 7 اور لوگ ان کے ساتھ آئے، تو 7 اور 5 12 ہو گئے۔ یہ 12 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ان 5 تو وہی ہیں جو پچھلے سال والے ہیں، ان میں سے صرف یہ جابر بن عبداللہ نہیں ہے جن کا میں نے ذکر کیا ابھی، اور جو اور لوگ آئے ان میں سے ایک تو معاذ ابن حارث ہیں، یہ معاذ بھی بھائی تھے عوف ابن حارث کے، اور یہ اسی معوذ کے بھی بھائی ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ 7 بھائی تھے بدر میں۔ مشہور صحابی ہیں عبادہ ابن صامت انصاری، وہ بھی تھے، عباس ابن عبادہ بن نضلہ، عویم بن سعدہ، اور ابو الحیثم مالک، اور یزید ابن ثعلبہ، اور ذکوان ابن عبد قیس۔ یہ 7 اور لوگ ہیں جو اس موقع کے اوپر آئے۔ انہوں نے منا میں جہاں ان کے خیمے تھے حاجیوں کے، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اس بات کے اوپر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، تہمت نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ان چیزوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ اس بیعت کو سیرت کی کتابوں کے اندر بیعت عقبہ کہتے ہیں، اور عقبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ منا کی ایک گھاٹی کے اندر ہوئی ہے یہ بیعت، اور لیکن پھر اس کو چونکہ یہ پہلی ہوئی ہے اس لیے اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں، اور اس میں 12 لوگ شریک تھے۔ تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ 6 لوگ مسلمان ہو گئے سن 11 نبوی میں، اور پھر یہ 12 لوگ مسلمان، یعنی 5 اور ملا لیں، 7 اور ملا لیں، یا 6 اور ملا لیں، تو یہ لوگ جو ہیں یہ 6 اور 6 12 افراد بن جاتے ہیں۔ تو لیکن ایک ان میں سے واپس نہیں آئے تھے، تو 7 اضافی لوگ آتے ہیں، تو یہ کل 13 لوگ ہو گئے ایک طرح سے۔ 12 یہ ہیں اور ایک وہ جو پچھلے سال والے نہیں آئے، تو یہ مسلمانوں کی تعداد ہے جو کہ 12 نبوی کے اندر ہو گئی۔ یہ لوگ جب واپس گئے ہیں، یہ 12 لوگ جب جا رہے تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی قاری، اس زمانے میں عالم کو، قرآن پڑھنے والے کو قاری کہا کرتے۔ قاری سے مراد ہمارے ہاں تو آج کل صرف قاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عالم نہ ہو، صرف قرآن جانتا ہو۔ پرانی اصطلاح صحابہ کے زمانے میں قراء صحابہ سے مراد علماء صحابہ ہوتے تھے، تو اس کو قاری بھی کہتے تھے اور مقری بھی کہتے تھے۔ تو کہا کہ ان کو کوئی ہمارے ساتھ کر دیجئے، جو لوگ مسلمان ہوں گے ان کو وہ قرآن سکھائیں گے اور اسلام کے بنیادی احکام بتائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا، اور حضرت مصعب جا کر ٹھہرے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر۔ وہاں نماز بھی پڑھاتے تھے ان کو، امام بھی تھے ان کے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، اسلام کے احکامات بھی بتاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، اور یہ کام بھی کرتے تھے، اور باقی وقت کے اندر مدینہ منورہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا سال جب آیا تو اس تیسرے سال میں 72 لوگ، یعنی یہ نبوت کا 13واں سال بنتا ہے، اس میں حضرت مصعب ابن عمیر پھر اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر آئے تو وہ ان کی تعداد جو ہے وہ
72 بھی آئی اب، لیکن زیادہ تر سیرت نگاروں کے نزدیک ان کی تعداد جو ہے وہ 75 تھی۔ ان 75 لوگوں کے میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں سے، یہ جو بڑی تاریخی سی بات ہے کہ ان 2 عورتوں میں سے ایک خاتون جو تھیں ان کا نام نسیبہ تھا، اور یہ نسیبہ ان خوش قسمت خواتین میں سے ہیں جنہوں نے غزوہ کے موقع پر تلوار لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں باقاعدہ تلوار چلائی۔ تو وہ جو نسیبہ تھیں وہ اسی موقع کے اوپر مسلمان ہونے والی خواتین میں سی۔ اب یہ جو 75 لوگ بنتے ہیں، جن میں سے 73 میں نے بتایا کہ مرد ہیں، ان کی بہت لمبی فہرست ہے ان کے ناموں کی۔ اس کے اندر مشہور انصاری صحابہ تقریباً سارے کے سارے آ جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جو سعد نام کے صحابہ ہیں ان کو اللہ جل شانہ نے بہت زیادہ درجات عطا فرمائے، کیونکہ اوس کے جو سربراہ تھے ان کا نام بھی سعد تھا، اور جو خزرج کے سربراہ تھے ان کا نام بھی سعد تھا، وہ سعد ابن عبادہ تھے۔ اور اسی طرح ایک مشہور صحابی سعد ابن خیثمہ بھی ہیں، سعد ابن ربیع بھی ہیں۔ سعد ابن ربیع کی شہادت کا قصہ انشاءاللہ آگے جا کر آئے گا۔ تو بہرحال یہ سارے کے سارے لوگ پھر دوبارہ یہ مسلمان ہوئے، اور یہ وہاں سے واپس گئے، اور جا کر وہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ 13 ہجری کی بات ہے، اور یہی وہ سال ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد ہجرت بھی فرمائی ہے۔ یہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ جب 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اسلام کے لیے کیسے انہوں نے کوشش کی۔ ایک قصہ جو اوس کے اسلام لانے کی بہت بڑی وجہ بنی، وہ یہ تھی کہ اوس کے جو بڑے لوگوں میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے آج کل جس کو کزن کہتے ہیں، تو ان کے چچا زاد بھائی تھے جناب اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو اسد ابن زرارہ ہیں یہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، یہ بھی ان کے کوئی خالہ کے بیٹے لگتے تھے، کیا لگتے تھے۔ ان کا اسلام بڑے دلچسپ قصہ ہے، کس طریقے کے ساتھ یہ مسلمان ہوئے انہی دونوں حضرات کے ہاتھ پر جو میں نے بتایا، مصعب ابن عمیر اور اسد ابن زرارہ۔ اور ان کے اسلام لانے سے اوس قبیلہ تقریباً سارا کا سارا، اس کی بڑی شاخیں ساری کی ساری مسلمان ہو گئیں۔ وہ پھر میں کسی اور وقت پہلے بیان کر چکا ہوں، اس کو اس تفصیل کو پھر انشاءاللہ کسی اور وقت میں بیان کروں گا۔ تو اس سے یہ ہے کہ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بات کی ان 72 لوگوں نے کہ ہم کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بات چیت کے لیے مدینے والوں کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس تشریف لائے، اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان بھی نہیں تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کر ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگ جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لوگ خون کے پیاسے، تم ان کو لے کر جانا چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری دشمنیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں یہ تم لوگوں کی طرف ہو جائیں گی، تمہیں جنگیں بھی لڑنی پڑیں گی، ہو سکتا ہے تمہارے اوپر حملے بھی ہوں، مکہ مکرمہ والے حملے کریں۔ یہ سارے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئیں گے تم لوگوں کے اوپر۔ اگر تم ان مسائل سے گھبرانے والے لوگ ہو کہ کل تم کہو کہ ہمارے اوپر خام خواہ جنگیں آ گئیں، ہمارے اوپر مسئلے آ گئے اور تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہ کر سکو، تو اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی سے عذر کر لو، ابھی سے تم معذرت کر لو، اور اس پر ہم تم سے ناراض نہیں ہوں گے، بعد میں تمہارے لیے مسائل نہ پیش۔ اس پر انصار نے بڑی ہی زوردار قسم کی اور بڑی بہادری اور دلیری والی تقریریں انہوں نے کی، اور ہر طرح کا یقین دلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو حضرت عباس ابن عبادہ ایک صحابی ہیں، انصاری، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خاص طور پر انصار کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت عباس کے بعد کہ تم لوگ اچھی طرح سوچ لو کہ تم کس چیز کے اوپر بیعت کر رہے ہو۔ اور ان کے الفاظ اگر میں سنا دوں آپ کو اس کا ترجمہ، تو کہا کہ اے گروہ خزرج، یعنی انصار کو خزرج بھی کہتے تھے، تم کو معلوم ہے کہ تم کس چیز کے اوپر بیعت کر رہے ہو؟ تم یہ سمجھ لو کہ تم عرب اور عجم سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو، عربوں سے بھی جنگیں آئیں گی، اجمیوں سے بھی جنگیں آئیں گی اس کے نتیجے کے اندر،
اور آئندہ چل کر اگر تم مصیبتوں اور مشکلات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دینے کا تمہارا خیال ہو تو پھر ابھی سے چھوڑ دو، ابھی سے پیچھے ہٹ جاؤ. اور اس وقت اگر تم نے چھوڑا جب ان کے اوپر مسائل آئے، ابھی تم ان کو ساتھ لے جاؤ، اور جب ان پر مسائل آ جائیں یا جنگیں آ جائیں، لڑائیاں آ جائیں، اس وقت اگر تم نے ان کو چھوڑا تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی ذلت تمہارا مقدر بنے گی. اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی تم لوگوں کو ذلیل کرے گا. اور اگر تم اپنے عہد پر اور اپنی وفا کے اوپر قائم رہ سکتے ہو نبی کے ساتھ، پھر ان کو لے کر جاؤ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے خیر مقدر فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی تمہارے لیے خیر مقدر کریں گے. تو کہا کہ اس پر انصار نے کہا کہ ہم اسی بات پر بیعت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر کہ آپ کے لیے ہم جانیں خرچ کرنے میں اور آپ کے لیے مال خرچ کرنے کے اندر ہم کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، اور خدا کی قسم ہم اس بیعت کو کبھی نہیں توڑ سکتے، کسی قیمت کے اوپر بھی ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اس پر ان حضرات نے بیعت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً، آپ کا ایک نظم اتنا زبردست اور فوراً آپ کے ذہن میں اس کی ایک ترتیب ہوتی تھی. آپ نے 12 لوگوں کو، ان میں سے 12 نقیب کہتے ہیں، یعنی 12 لوگوں کو ذمہ دار مقرر کیا. 12 لوگوں کو ان لوگوں میں سے منتخب کر کے کہا کہ یہ باقیوں کا گویا خیال رکھیں گے. جیسے آج کل ہم کہنا کلاس کے جیسے مانیٹر ہوتے ہیں یا CR جسے کلاس کا کہتے ہیں، یہ مقرر کیے گئے تاکہ یہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں، ان کو جوڑ کر رکھیں، ان کو اسلامی تعلیم کی فکر کریں ان کی. یہ فوراً ہی آپ نے اس موقع پر کیا. ان 12 لوگوں میں سے کچھ نام تو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے، جیسے خود یہ اسد ابن زرارہ اور عبداللہ ابن رواحہ، مشہور صحابی، ان کے واقعات آگے چل کر آئیں گے. سعد ابن ربی، ان کی شہادت کا بڑا زبردست قصہ ہے بدر کے اندر جو ان کے شہید ہونے کا واقعہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سعد ابن عبادہ، یہ خزرج کے سربراہ تھے. اور براء ابن معرور اور اسید ابن حزیر، جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ یہ سعد ابن معاذ کے کزن تھے. ان سب لوگوں، ان 12 لوگوں کو، باقی کے نام آپ لوگوں نے زیادہ نہیں سنے ہوں گے، تو ان لوگوں نے وہ کیا، ان کو آپ نے نقیب مقرر کیا واپس جاتے ہوئے. اچھا، یہ عبداللہ ابن رواحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی دلچسپ بات پوچھی. 2-3 صحابہ نے اس موقع پہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا. تو عبداللہ ابن رواحہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا رسول اللہ آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں؟ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کچھ شرائط پر معاہدہ کرنا. تو کہا کہ آپ ہم سے جس شرط کے اوپر مرضی بیعت لے لیجیے، جس چیز کا آپ ہم سے مرضی عہد لے لیجیے، ہم اس کی پاسداری کریں گے. اتنا بتا دیجئے کہ اس کا معاوضہ کیا ہوگا، اس کے معاوضے میں کیا ملے گا. جو ہم آپ کے ساتھ ہر عہد کو نبھائیں گے تو اس کے معاوضے میں ہمیں کیا ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ملے گی، جنت کا معاوضہ ہے اس کے اوپر. تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، ربح البیع، خدا کی قسم انتہائی نفع والا سودا ہے. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا لا نقیل ولا نستقیل، اس سودے کو نہ ہم کبھی خود فسخ کریں گے اور نہ یہ چاہیں گے کہ کوئی اور اس کو فسخ کرے، یعنی ہم اس کے اوپر پورے طور کے اوپر قائم رہیں گے. اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں جو میں نے آج اپنی بات کے شروع کے اندر پڑھی. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو خرید لیا اس معاوضے کے اندر کہ اس کے عوض میں ان کو جنت ملے گی. جنت پر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. لیکن یہ جنت کس چیز پر ملے گی؟ یہ جنہ پر آ کر لوگ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں نا، اور بڑے زور سے پڑھتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، تو جنہ تو ہے. اس کے بعد کیا ہے آیت؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر، جنگ کریں گے اللہ تعالیٰ کے رستے میں. یہ تسبیحیں پھیرنے پر نہیں ہے، اور یہ صرف سجدے کرنے پر نہیں ہے، اور یہ صرف جو ہے وہ گوشہ نشینیوں کے اوپر اور راہبوں والی خانقاہوں کے اندر رہنے پر نہیں، اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے اوپر ہے یہ بیعت. یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے کے اندر یہ قتال کریں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ فیقتلون ویقتلون، خود بھی قتل ہوں گے اور دوسروں کو بھی قتل کریں گے. اس کے اندر اللہ کے دشمنوں کو بھی جہنم رسید کریں گے. ہاں، پھر کہا کہ وعدن علیہ حقا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پکے وعدے ہیں، اور صرف قرآن کے نہیں ہیں، فی التوراۃ والانجیل والقرآن. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ، یہ جو میرے دین کے سپاہی سرفروش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میرے وعدے ہیں، آج سے نہیں ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں.
ہر دور کے اندر میرے وعدے ان لوگوں کے ساتھ ہیں. وہ اور کہا کہ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور جس شخص نے اور اللہ تعالیٰ سے ان سے میرا اللہ کہتے ہیں ان سے میرا معاہدہ ہے، ان کے ساتھ گویا کہ میرے وعدے ہیں. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور تم لوگ یہ بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ اپنی بات پورا کرنے والا کون ہے؟ اور پھر کہا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، پس اے مسلمانوں تم کو بشارت ہو، تم کو خوشخبری ہو کہ تم لوگوں نے یہ بیعت تم کو مبارک ہو، یہ سودا تم کو مبارک ہو. بیع عربی کے اندر آپ کو پتہ ہے سودے کو کہتے ہیں. کہا یہ سودا تم کو مبارک ہو کہ تم نے اپنی جان دے دی، یعنی جان کا معاہدہ کر دیا. ضروری نہیں کہ اللہ لے لے، ان میں سے سارے شہید تو نہیں ہوئے، بہت سارے لوگ اپنی طبی موت فوت ہوئے، مگر تم نے یہ معاہدہ کر دیا کہ میری جان قربان. تم نے یہ کہہ دیا کہ میرا سر اللہ کے رستے کے لیے قربان، اور تم نے کہہ دیا کہ میرا مال اللہ کے رستے کے اندر قربان. تو کہا کہ ان کو بشارت ہو. کس چیز پر بشارت ہو؟ ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. فوز کہتے ہیں کامیابی کو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ عظیم کا لفظ لگا رہے ہیں کہ بہت بڑی کامیابی. یہ وہ چیز ہے جو جس چیز نے انصار کو انصار بنایا. ان کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ اپنے جان و مال دینے کے عوض میں اللہ نے سب سے پہلی نعمت کیا دی دنیا کے اندر؟ پہلی نعمت کیا دی؟ کہ ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اسی موقع پر اچھا ان کی عجیب ان کے یقین کو دیکھیں. یہ حضور کو کس حال میں لے کر جا رہے ہیں کہ دنیا حضور کے خون کی پیاسی ہے. مکہ مکرمہ کی سرزمین حضور کے اوپر تنگ ہو گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان ظلم و شدائد کی وجہ سے ہجرت کی سوچ رکھ رہے ہیں، اور یہ بھی لے جانا چاہ رہے ہیں. مگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کا اتنا یقین تھا ان لوگوں کو، اس بندے کو یعنی اس نبی کو جو اس وقت تنہا ہے بظاہر اور اپنی قوم اور اپنے قبیلے سے تنگ ہے، اس کو کہہ رہے ہیں. صحابی کہتے ہیں حضور سے کہ یا رسول اللہ ایک بات کا جواب تو دیجیے. کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا، یعنی یہ ختم آپ کی دنیا کے اندر آپ جہاں پر اللہ آپ کو غالب فرما دے گا، پھر کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ تو تشریف نہیں لے آئیں گے. تو حضور نے فرمایا کہ حضور مسکرائے اس بات کے اوپر، لیکن ان کے اس یقین پر انسان حیران ہوتا ہے کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ اپنے رسول کو غالب کرے گا، چاہے بے شک اس کے رستے کی مشکلات. تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ میرا مرنا اور جینا تمہارے ساتھ ہے. اور حضور نے یہ عہد پورا کیا یا نہیں کیا؟ دیکھیں فتح مکہ ہو گیا تھا، حضور پہ مکہ میں رہے یا واپس مدینہ تشریف لے گئے، اور آج کہاں پر آرام فرمائے؟ مدینہ شریف. کہا مرنا جینا تمہارے ساتھ. آج یعنی انہوں نے حضور کو وفاداری کا ہاتھ دیا، اور حضور نے ان کی اس وفاداری کی ایسی لاج رکھی کہ اہل مدینہ کے نصیب یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرمائے، ان کی زمینوں پر آرام فرمائے. انہی صحابہ کے دیے ہوئے یہ گھر تھے. کہتے ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے اندر ایک بازار لگے گا، اور اس بازار میں صرف وہ لوگ خریداری کریں گے جنہوں نے اپنا مال اور جان اللہ کے ہاتھ فروخت کیا، اور ان کو یہ اختیار ہوگا اس بازار میں کہ وہ جائیں اور جو چیز مرضی ہے وہ وہاں سے اٹھا لیں، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ اس کا عوض وہ ہے جو تم دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ سودا کر چکے ہو، اس پر تمہیں یہ جن لوگوں نے یہ معاہدہ کیا. اس سے یہ ہر مسلمان کی یہ شان ہے کہ اور اس کو چاہیے کہ وہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کے اندر یہ معاہدہ کرے کہ کہے کہ یا اللہ میری جان اور میرا مال تیرے اوپر قربان ہے، یعنی میری جب جان کی ضرورت ہو تو میری جان تیری ہے، اور یا اللہ جب میرے مال کی ضرورت ہو تو میرا مال تیرا. تو خیر یہ بیعت ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چلے گئے، یہ ذات تشریف لے گئے. ادھر جب یہ لوگ گئے ہیں تو ادھر قریش کو اندازہ ہو گیا کہ مدینہ کے یثرب کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات چیت ہوئی. تو وہ لوگ گئے، لمبی تفصیل ہے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے جا کے خیموں میں پوری معلومات کی کس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاہدہ کیا، اور ان کو یہ ڈر بھی ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے گئے اور یہ یثرب والے آپ کے ساتھ ہو گئے تو سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوگا کہ ہمارا معاشی ناطقہ بند ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہمارے شام کا رستہ ہے، اور شام کا رستہ بند کر دیا تو ہماری تجارت بند ہو جائے گی. مکہ کے اندر تجارت کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، کھیتی باڑی تو ویسے نہیں ہوتی تھی.
تو انہوں نے جا کر مختلف خیموں میں معلومات کی، لیکن چونکہ سارے یسربیوں نے تو بیعت کی نہیں تھی، 72 لوگوں نے کی تھی یا 75 لوگوں نے کی تھی، تو جن لوگوں سے جب یہ جا کر خیموں میں معلومات کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے رات کو، تو جنہوں نے بیعت کی تھی وہ خاموش رہتے تھے، وہ کچھ نہیں کہتے تھے، اور جنہوں نے نہیں کی تھی ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ تو ساتھ تھے بھی نہیں، وہ زور و شور سے انکار کرتے تھے، کہتے نہیں ہوا کچھ بھی، اور صحیح کہتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ کہتے کوئی ہماری ان کے ساتھ ایسی رات کو بات چیت نہیں ہوئی، اور جنہوں نے کی تھی وہ خاموش رہتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ ان کو قریش کے یہاں سن کن مل گئی کہ اس بات کا امکان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یثرب کے ساتھ تعلقات قائم ہو گئے ہوں اور ایسا نہ ہو کہ آپ چلے جائیں، تو انہوں نے ایک فیصلہ کن وار کرنے کا سوچا، اور وہی فیصلہ کن وار جو تھا ان کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی ظاہری بنیاد بنا۔ ویسے تو ہجرت طے تھا، ہجرت طے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے جبرائیل سے پوچھا، کہ حدیث شریف میں آتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جبرائیل مجھے ہجرت کی اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے؟ کہا کہ ہاں ملے گی، جبرائیل نے کہا۔ اور پھر پوچھا کہ حضور نے کہ میرے ساتھ کون ہوگا؟ کہا کہ ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہوں گے۔ صدیق اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے یہ انتخاب اللہ جل شانہ کی جانب سے تھا، اس لیے سارے صحابہ کو حضور نے ہجرت کی اجازت دی۔ عمر فاروق چلے گئے، عثمان غنی چلے گئے، علی مرتضیٰ کو پیچھے چھوڑا، اور اس طرح باقی لوگ گئے۔ ابوبکر صدیق جب جانے کی بات کرتے تھے تو حضور کہتے تھے کہ انتظار کرو بکر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے دو بات کہ اللہ جل شانہ، مطلب یہ تھا کہ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے اور تم اس سے پہلے نہ جاؤ مجھ سے۔ تو اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ پھر جو حضور کی ہجرت کا آغاز، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہجرت سے، یعنی اب اگلے جمعے سے جو ہمارا سلسلہ چلے گا ہجرت کے اوپر بات چلے گی انشاءاللہ، یہاں سے سیرت کا ایک سب سے اہم ترین مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہجرت، اور اس کے بعد مدنی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو اتنی تیزی کے ساتھ ایسے محسوس ہوگا، یہاں سے اصل میں اس لیے ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے ہیں، اور ویسے تو ساری سیرت اہم ہے، ایک تو اس کے بعد والا حصہ، یہ جب ہجرت کا قصہ شروع ہوگا، اس پر حدیث میں اور قرآن میں تفصیلات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے بعد جو روایات ہیں وہ بھی بڑی تفصیلی ہیں، ہجرت کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ حدیثی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے بعد تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال غزوہ بدر ہو رہا ہے، پھر احد ہو رہا ہے، خندق ہو رہا ہے، اس پر قرآن شریف اتنا زیادہ اترا ہوا ہے، اس کے اوپر احادیث اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، پھر آپ کی باتوں کو دیکھنے سننے والا مجمع جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، صحابہ جتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اتنا وہ احادیث کی جو ڈاکومنٹیشن ہے، احادیث کو جو ریکارڈ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ تفصیلات ہمارے پاس زیادہ مقدار کے اندر آ رہی ہیں، جزیات کے ساتھ ہم، اس لیے یہ جو پچھلا دور تھا یہ تو تیزی کے ساتھ گزرتا ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ تفصیلات موجود نہیں ہوتی۔ اس سے آگے تھوڑا سا سیرت کا جو سفر ہے وہ آہستہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں، تفصیلات اس کی بہت زیادہ ہیں، اور اس میں جتنا اور آگے جتنا وقت گزرتا ہے، چونکہ اسلام بتدریج اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، احکام میں جو رد و بدل ہونا ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو چیزیں منسوخ ہونی ہیں منسوخ ہو جائیں گی، فائنل ڈیسیجنز جو ہیں وہ آ جائیں گے، اس وجہ سے اس کی اہمیت مزید زیادہ بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ یہی سفر چلتے چلتے وہ آیت بھی اترتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اب دین کامل ہو گیا تمہارا۔ ابھی تک دین اتر رہا تھا، تدریج تھی، رد و بدل بھی ہو رہا تھا، ایک چیز کی اجازت تھی بعد میں ختم ہو گئی، اجازت نہیں تھی اجازت ہو گئی، اس قسم کے رد و بدل چل رہے تھے، لیکن بالآخر وہ دن آ جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، اور اللہ جل شانہ نے اب تمہارے لیے اسلام کو قیامت تک کے لیے پسند کر لیا کہ اب یہ دین اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بخشش اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی جو صورتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف اسی دین کے ساتھ وابستہ ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہجرت سے اللہ نے چاہا تو آغاز کریں گے، اسباب ہجرت اور طریق ہجرت وغیرہ۔